بلوچستان میں سال 2025 بھی گزشتہ سالوں کی طرح بے امنی کے حوالے سے ایک گہرے نقوش چھوڑ گیا ہے۔ اس دوران خودکش حملے، ٹارگٹ کلنگ، راکٹ فائرنگ اور قومی شاہراہوں پر سفر مسافروں کے لیے پریشان کن رہا۔ کبھی انہیں شناخت کے بعد ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، کبھی شہروں کے اندر دھماکے ہوئے، کبھی ریلوے ٹریک کو اڑایا گیا۔ یہ پورا سال اسی طرح رہا۔ اس سال میں نہ صرف یہ کہ ٹیررزم ہوا ہے بلکہ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی جو عام جرائم ہیں اس میں بھی 7 سے 10% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ہم جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پورے سال میں ہونے والے واقعات کتنے تھے، کیا تھے، اور اس حوالے سے پولیس اور قانون نافذ کرنے اداروں کے اہلکاروں کی کیا اسٹریٹجی رہی۔ جی، بلوچستان میں اوورآل اگر کرائم کی صورتحال دیکھی جائے تو دہشت گردی کی وارداتیں سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی تھی، اس میں نقصان بھی ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی دارالحکومت کوئٹہ ہے وہاں پر بھی جو کرائم کا گراف دیکھا گیا ہے، جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی اور کرائم اگینسٹ پرسن ہے، اس کی صورتحال دیکھی جائے تو وہ بھی کوئی اتنی خوشگوار کن نہیں ہے۔ اس حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں ڈی آئی جی کوئٹہ عمران شوکت صاحب کے ساتھ۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سال 2025 میں اوورآل کرائم کا کیا گراف رہا، کتنی وارداتیں ہوئی اور پولیس کس حد تک کامیاب رہی ہے جرائم کو کنٹرول کرنے میں۔ سر، بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ سر، یہ بتائیں گا اوورآل 2025 میں جو ریشو دیکھا گیا ہے وہ کیا رہا کرائم کا، ایف آئی آر کے اندراج کی حد تک، اس کے حوالے سے بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کوئٹہ میں اس سال تقریباً 7100 ایف آئی آر درج ہوئیں، جس کے اندر تقریباً 2100 ایف آئی آر وہ تھیں جو پولیس نے درج کیں، جس میں لوکل اینڈ اسپیشل لاس کی ایف آئی آر تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم پچھلے سال سے اس کو کمپیئر کریں تو تقریباً 7% اضافہ کرائم میں دیکھا گیا ہے۔ سرپرائزنگلی کوئٹہ کے اندر کرائم اگینسٹ پراپرٹی کم ہے اور کرائم اگینسٹ پرسن کی ایف آئی آر زیادہ ہوئی ہیں۔ جو کرائم اگینسٹ پراپرٹی، جس میں چوری چکاری، ڈکیتی یا چھیننے کی ایسی وارداتیں تقریباً 2100 کے قریب، 7000 میں سے صرف 2100 ایسی وارداتیں جس میں کرائم اگینسٹ پراپرٹی کا ارتکاب کیا گیا۔ اس میں ہمارا ڈیٹیکشن ریٹ تقریباً 67% ہے، ہمارا کنوکشن ریٹ اباؤٹ 48% کے قریب ہے۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر 7100 کے قریب ایف آئی آر درج ہوئی تو ہم نے تقریباً 9000 کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا۔ اس حوالے سے کوئٹہ پولیس کی کارکردگی تقریباً بہتر ہی میں اس کو سمجھوں گا۔ ایک اور چیز یہ بھی بتاتا چلوں کہ پچھلے صرف 1.5 مہینے کے اندر تقریباً 20 کروڑ سے زائد کی ریکوریز ہوئی ہیں، جس میں تقریباً کوئی 50 کے قریب گاڑیاں جو کوئٹہ سے یا چوری ہوئی چھینی گئی یا پھر دوسرے صوبوں سے چھین کے یہاں پہ لائی گئیں۔ اس میں جو گینگز تھے ان کو بھی بس کیا گیا، اسی طرح نارکوٹکس کے گینگز کو بس کیا گیا۔ اور یہ بھی بتاؤں کہ تقریباً 61 یہاں پہ 61 پولیس انکاؤنٹرز ہوئے، جس میں 71 لوگ زخمی ہوئے، زخمیوں کے گرفتار ہوئے اور 8 لوگ اس میں مارے گئے۔ سر، یہ تمام صورتحال تو آپ کی جانب سے صحیح، لیکن لوگوں کو ایک عام شکایت یہ ہے کہ یہ ڈیٹا تو وہ ہے جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، بہت سی جگہ تھانہ کلچر آج بھی تبدیل نہیں ہوا، ایف آئی آر کا اندراج ہی نہیں ہوتا، اور جہاں ہو جاتا ہے وہاں مدعی کو اتنا تفتیش کے نام پہ، شناخت کے نام پر اتنی پریڈ کروائی جاتی ہے کہ وہ اس کیس سے ہی بیزار ہو جاتا ہے۔ اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ دیکھیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ 100% ایف آئی آریں درج ہو رہی ہیں۔ ایک چیز جو میرے نالج میں آئی کہ اگر کسی کی موٹر سائیکل چوری ہو جاتی ہے تو وہ اس کا پرچی پہ اندراج کرتے تھے، جس کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اب تمام تھانوں میں کیمرے نصب ہیں اور ہماری آن لائن کمپلین پورٹل ہم نے بنائی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو تھانے میں رابطہ کرتا ہے ایف آئی آر کے لیے اور ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا تو وہ آن لائن ہمارے پورٹل پہ جا کے کمپلین کرتا ہے۔ تقریباً دن میں ہمیں 5-6 ایسی کمپلینٹس آتی ہیں جس کا ہم تدارک کرتے ہیں، اور پھر جو ہمارے پولیس والے ہوں ان کا جو ہم احتسابی، پولیس کے اندر خود احتسابی کا نظام ہے، اس کے مطابق ان کو پنشمنٹ دیتے ہیں۔ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد تفتیش کے مرحلے میں یہ فخر سے یہ کہوں گا کہ کوئٹہ پولیس، میری پہلی بلوچستان میں پوسٹنگ ہے، لیکن کوئٹہ پولیس کے جو تفتیشی افسران ہیں بہت قابل ہیں، جس کا مظہر یہ چیز ہے کہ تقریباً 47% کنوکشن ریٹ ہے۔ اگر 100 ایف آئی آریں ہوئی ہیں تو اس میں سے 47% ڈیٹیکٹ ہوئیں اور ان کو پھر کنوکشن بھی ہوئی، جس میں سزائے موت بھی شامل ہیں، عمر قید بھی شامل ہیں۔ تو ایک چیز جس کی ہمارے پاس کمی کوتاہی ہے ٹیررزم کے کیسز میں یا کوئی پرسنل اینیمیٹی کے کیسز میں،
وٹنس پروٹیکشن پروگرام ایز سچ یہاں پہ رائج نہیں ہے. ہم وٹنسز کو اس طرح سے پروٹیکشن نہیں دے سکتے کہ وہ فریلی آئیں کورٹ میں اور گواہیاں دیں, اور جب تک آئے وٹنسز یا دوسرے اکاؤنٹ ہمارے پاس موجود نہیں ہوں گے تو جو ہمارے کیسز میں کنوکشن نہیں ہوئی اس کی ایک کمی کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے. سر آپ نے بتایا کہ کنوکشن ریٹ 47% ہے, لیکن اس کے بعد بھی عوام جو ہیں ابھی تک مطمئن نظر نہیں آتے. مختلف ایریاز بظاہر ایسا لگتا ہے کہ سریاب روڈ ہو, بائی پاس روڈ ہوں یا نواکلی ایریاز ہو جو ہمارے آؤٹ کٹس آف سٹی ہیں, وہاں پہ مغرب کے بعد موٹر سائیکل سنیچر کا جو اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں ان کے لیے, ان ملزمان کے لیے وہ اوپن سپیس بن جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں, جرم جتنا چھوٹا ہو یا کسی بھی نوعیت کا ہو, جرم ہی ہوتا ہے, اور اگر جرم کا ارتکاب کسی شہر میں ہوتا ہے تو یہ پولیس کی ناکامی ہوتی ہے. ہاؤ ایور کوئٹہ بلوچستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے. بلوچستان 44% آف پاکستان ہے, اور کوئٹہ کے اندر بلوچستان کی اباؤٹ کوئی 30 to 40% پاپولیشن یہاں پہ رہتی ہے. اس حساب سے تقریباً 2000 کے قریب کرائم اگینسٹ پراپرٹی کیسز, اگر میں اس کو کراچی سے یا لاہور سے یا باقی علاقوں سے کمپیئر کروں تو یہ صورتحال کافی بہتر ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کرائم کم ہے تو ہم ایک بہت اچھی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. ہمیں اتنی محنت کرنی ہے کہ ہم اس کو کرائم فری سوسائٹی بنا سکیں. اس وقت موجود ہوں میں DIG CTD بلوچستان اعتزاز احمد گورائے کے ساتھ. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس سال میں کیا صورتحال رہی ان سارے سبوتاژ واقعات کے حوالے سے. سر بتائیے گا کہ اس سال میں کیا صورتحال رہی, امن و امان کے جو بے امنی کے واقعات ہیں وہ کتنے رونما ہوئے اور اس میں کتنا نقصان ہوا؟ جی تھینک یو سلمان. دیکھیں, جیسے آپ نے خود ذکر کیا پہلے کہ پچھلے سال کی نسبت چیزیں کچھ بہتر ہوئی ہیں اس سال کے اینڈ پر آ کر. جو واقعات تھے, میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل ہی امن ہو گیا ہے. بدامنی کی یا ٹیررسٹ واقعات بالکل ہوئے, اس کے خلاف کارروائیاں بھی ہوئیں. ریلوے ٹریک پہ ایک ہمارے ساتھ اس سال بہت بڑا واقعہ جعفر ایکسپریس والا ہوا, بٹ اس پہ لا انفورسمنٹ میں پاکستان آرمی, FC اور باقی اداروں نے مل کے کافی سارا اس پہ کام کیا, اور تمام لوگ جو اس میں انوالو تھے, کافی سارے لوگ اس کے اندر مارے گئے, کچھ بعد میں پکڑے گئے. روڈ بلاکس کی جہاں تک آپ نے بات کی یا شہریوں کے سفر کے لیے, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم روڈز کو سیف کریں, جو کہ اپنی پوری کوشش تمام لا انفورسمنٹ کر رہی ہیں, FC کر رہی ہے, پولیس, اور ریسنٹلی کیونکہ لیویز اور پولیس ضم ہو گئے تو پولیس ہی ایریا ہو گیا, CTD بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. دوسرا پریونٹیو ایکشن بھی ہے کہ ہم پریونشن بھی کریں. جتنی آپ روڈز ہیں, اور جو 44% آف پاکستان ہے, جتنی روڈز ہیں اور جتنی آبادی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اس حوالے سے, تو اس حوالے سے کچھ پریونٹیو میئرز ضرور لیے گئے, جس میں ٹریفک کو کسی مخصوص وقت کے وقت روکا گیا, یا جب تھریٹ زیادہ تھا یا جب آپریشن چل رہا تھا تو اس کو روکنے کے لیے ضرور کہا گیا کہ ٹریفک کو تھوڑی دیر ڈیلے کیا گیا کہ اس وقت نہ جائے, بعد میں چلی جائے. پرپز واز یہ کہ لوگوں کو ڈسٹرب کرنا نہیں تھا. پرپز یہ تھا کہ ہم لوگوں کی جان کی حفاظت کر سکیں. اس کے لیے ہوم ڈپارٹمنٹ نے, گورنمنٹ نے ڈیسیژنس لیا, اور جہاں ضرورت ہمیں پڑ رہی تھی وہاں ہم ان کی سیکورٹی بھی پرووائڈ کر رہے تھے. بٹ لاسٹ 2 or 3 months میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی مین اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا روڈ کے اوپر جس پہ ہم کہیں کہ انہوں نے کسی کو اتار کے اللہ معاف کرے شہید کر دیا ہو, یا کسی بسوں کو روکا ہو یا چیک کیا ہو. کچھ واقعات ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس سال میں IBOs جو کیے گئے, جس میں CTD نے کیے, FC نے کیے, آرمی نے کیے, FC ساؤتھ نارتھ, پولیس میں اس بڑا ایکٹیو رول پلے کیا, اس کے اندر لیویز نے اپنا رول پلے کیا, تو اس کی وجہ سے بھی کافی کمی آئی. پہاڑوں کے اندر یا باقی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 44% آف پاکستان ہے, بہت سارا ایریا ایسا ہے جو ان ایکسیسیبل ہے, جہاں پراپرلی روڈز یا باقی چیزیں نہیں جاتی ہیں کیونکہ آبادی بھی نہیں ہے وہاں پر. تو اس کے لیے جو ٹیکنیکل طریقے سے یا جو ماڈرن گیجٹس کے تھرو کارروائیاں ہو سکتی تھیں وہ بھی ہوئی ہیں. اوور آل جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے, یہ ڈیٹا وہ ہے جو CTD کا ڈیٹا ہے جو ہمارے پاس ہے. جو باقی لا انفورسمنٹ نے کیا ہے وہ کچھ ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس زیادہ ڈیٹا اس حوالے سے ہوگا. بٹ اوور آل ہم نے 188 کے قریب لوگ وہ ہیں جو اریسٹ کیے ہیں اس سال کے اندر, بلانگنگ ٹو ڈفرینٹ آرگنائزیشنس, جن کو کورٹس میں پیش کیا گیا, جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں, اور اس میں سے کافی ساروں کی کنوکشنز ہوئیں, کچھ انڈر ٹرائل ہیں, کچھ کورٹس نے ابھی ٹرائل ان کا چل رہا ہے, کچھ چلان ہو گئے ہیں.
اور 200 کے قریب لوگ ایسے ہیں ٹیررسٹ ہیں جو کہ مارے گئے. اس میں وہ شامل نہیں ہیں جو پہاڑوں کے اندر یا ماڈرن گیجٹس کا استعمال کرتے ہوئے مارے گئے، جن کی ڈیڈ باڈیز ہمارے تک یا نہیں پہنچی یا جن کو ہم نے کاؤنٹ فار نہیں کیا. 200 ٹیررسٹ وہ مارے گئے جس میں سی ٹی ڈی نے یا لا انفورسمنٹ میں جوائنٹ آپریشنس کے اندر ان کو کلا کما کیا اور ان کا خاتمہ ہوا. اٹ از این آن گوئنگ پروسیس بٹ ود دا کلیئر اسٹریٹجی آف دا گورنمنٹ. پولیس اور جو ہمارے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں اس میں بڑی کلیئر ایک ہمارے دماغ میں ہے اسٹریٹجی بھی ہے جس پہ ہم کام بھی کر رہے ہیں. آپ کا یہ گلہ جیسے آپ نے انٹرو میں کہا کہ ضرور ہے کہ لوگ تکلیف کا شکار ہیں. دیکھیں اسٹیٹ کو یا لا انفورسمنٹ اداروں کو تھوڑا سا رسپانسبلی بیہیو کرنا ہوتا. ہم آل آف اے سڈن ٹیررسٹ کی طرح ہر بندے کو پکڑ کے مار نہیں سکتے، ہر بندے کو پکڑ کے اریسٹ نہیں کر سکتے. پک اینڈ چوز کرنا پڑتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سویلینس آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے درمیان میں ایک آدھ ٹیررسٹ ہو یا ایک آدھا گھر انہوں نے رینٹ پہ لیا ہو یا جگہ لی ہو، تو ہم یہ کہیں کہ ہم پورے کے پورے گاؤں کو ہی مسمار کر دیں یا کر لیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹیررسٹ کے پاس یہ فری چوائس ہوتی ہے. وہ لا انفورسمنٹ سے بھی لڑ رہا ہے. اب جیسے اس سال میں آپ کو بتاؤں کہ 256 سویلینس شہید ہوئے جو ٹیررسٹ ایکٹ کی وجہ سے ہوئے. اب ٹیررسٹ آرگنائزیشن یہ افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن، ان کا پرپز ہی انارکی پھیلانا ہے، ان کا پرپز ہی بد امنی کرنا ہے، ایک بیڈ امیج کریٹ کرنا ہے بلوچستان کا. بٹ وین لا انفورسمنٹس ورک تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے جو گورنمنٹ کی بھی ڈائریکشنس ہیں، فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی، کہ ایک بندہ آج اگر نہیں پکڑا جائے گا تو کل کہ پھر ہم کر سکتے ہیں. مگر اس وجہ سے کسی معصوم کو یا انوسنٹ بندے کو ہم نے تکلیف نہیں دینی، اس کے گھر پہ نہیں جانا، اس کو تکلیف نہیں دینی، تو تھوڑی سی ریسٹرینٹ ضرور آ جاتی ہیں. ادروائز اگر آپ یہ کہیں کہ جو سچویشن چل رہی ہے دیٹ از، میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئیڈیل ہے، بالکل ہی ٹھیک ہو گئی ہے، بٹ تھنگز آر موونگ ان پازیٹیو ڈائریکشن، اور چیزوں میں تھوڑا سا ہم ریسٹرینٹ جو گورنمنٹ کا ہے اس کے ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں کہ تاکہ لا فلی ہم چیزوں کو مینیج کر سکیں. یہ سب آپ کافی ہوپ فل ہیں، لیکن ہم نے 2 ڈیکیڈ اس ٹیررزم کو بھگتا ہے، چاہے وہ اس کا والیوم کم تھا یا زیادہ ہوا. اس کے بعد عام آدمی کے لیے سب سے بڑا اس کو سمجھانے کے لیے اس کی کیونکہ طفل تسلیاں اس کو ماضی میں بھی بہت سے لیول پہ دی جاتی رہیں، چاہے وہ ریاست تھی، چاہے حکومت تھی یا لا انفورسمنٹ تھی. لیکن ایک کے بعد ایک واقعات ہونا، پھر اے سیز کا اٹھایا جانا، ڈی سیز کو ہٹ کیا جانا، اور کئی ایسے لوگ جن کا پتہ ہی نہ لگنا، پکنک پر گئے اٹھا لیے گئے. اس کے بعد عوام کا جو اعتماد ہے وہ تھوڑا سا متزلزل ہوتا ہے. تو ان کو جو ہے وہ کیسے آپ مطمئن کر پائیں گے؟ دیکھیں سلمان، تھوڑا سا ٹرسٹ لوگوں کو، اور میں آپ ڈو کنفیس جو آپ بات کر رہے ہیں بات ٹھیک ہے، اگر ہم تھوڑی سی اگر ہسٹری دیکھیں تو 13, 14, 15, 16 ایون 17, 18 تک ہزارہ ٹارگٹ کلنگز بہت زیادہ ہوتی تھیں. اس وقت بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ چیزیں بہتر ہوں گی، اور الحمدللہ آپ نے دیکھی چیزیں بہتر ہوئیں. ان کے حوالے سے جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھیں وہ بہتر ہوئیں. لا انفورسمنٹ کا جہاں تک ہے، لا انفورسمنٹ جب میں نے یونیفارم پہن لیا ہے، میں لا انفورسمنٹ کا پارٹ ہوں، تو میری سروس کا یہ حصہ ہے، اس ملک کے لیے میں جان دے سکتا ہوں، اور یہ میرا فرض ہے لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے، تو وہ ان کے ساتھ ہمارا چلتا رہے گا. جو ہماری کوشش ہے، جو بینگ فرام سی ٹی ڈی، تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سویلینس کو سیکیور ضرور کر سکیں. آپ نے اسسٹنٹ کمشنرز کی بات کی، آپ نے بات کی پکنک پہ جاتے ہوئے لوگوں کی، بالکل ہوا، یہ ایسے ہی ہے. بٹ اس میں کافی حد تک لوگوں کو کامیابی بھی ہوئی، کچھ لوگ پکڑے بھی گئے آئی بی سی. بٹ ہیونگ سیڈ آل دس، میں کوئی ایکسکیوز اس میں نہیں دے رہا. کہیں نہ کہیں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے نیبرہڈ میں کیا ہو رہا ہے. امپیکٹ آپ کے اوپر ضرور آتا ہے. آپ آئسولیشن میں بلوچستان کو یا آئسولیشن میں کوئٹہ کو نہیں دیکھ سکتے. آپ کی سرحد کے یہاں سے جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں 2 گھنٹے کے اوپر آپ کا دوسرا ایک ملک شروع ہو جاتا ہے، وہاں کیا حالات رہے ہیں، کیا ہے، اور اس کا امپیکٹ ہمارے اوپر کتنا آئے گا، کتنا ہو رہا ہے. پھر سی پیک کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں. جتنے لوگوں کی کوشش ہے کہ یہ چیزیں نہ آئیں، جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹس آ رہی ہیں اس کو خراب کرنے کے لیے بھی چیزیں لائی جا رہی ہیں. دے آر بینگ دا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز، چاہے وہ فتنہ الہندوستان ہے یا فتنہ الخوارج ہے، دے آر بینگ پیڈ فار اٹ. ان کے لیے ان کو پے کیا جا رہا ہے ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسی سے، جسٹ ٹو مارک دیئر پریزنس. وہ ایک ڈیسولیٹ جگہ پہ بھی آپ ہینڈ گرینیڈ پھینک دیتے ہیں تو آپ کا ہو سکتا ہے. پورے شہر کو، پورے صوبے کو آپ بند نہیں کر سکتے، آئسولیٹ نہیں کر سکتے، ایک بڑا جیل نہیں بنا سکتے کہ سب کو اس میں بند کر دیں. آپ کو ایک نارمل ایکٹیویٹی بھی چاہیے. تو دس از اے ٹریڈ آف
جس پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم یہ چیز کریں. چیکنگ کرنا، ہر ایک بندے کو روکنا اور کروانا وہ پاسبل ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا، پاسبل ہے، بٹ اس کی جو ریپریکیشنز ہیں، جو عام بندے کو تکلیف ہوگی وہ بہت زیادہ ہے. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے تو نئی جو گورنمنٹ کا جو ابھی ڈیسیژنز ہیں یا پولیس اتھارٹیز یا کی جو ہماری لیڈرشپ ہے پولیس کی، یا جو ہماری ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی لیڈرشپ ہے کہ ہم گیجٹس، ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کریں اور اس کو لے کے آگے ہم چلیں. اس سلسلے میں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے تاکہ ان سے ڈاٹا ہمیں مل سکے کہ لوگ یہ یوز کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کی جو فائر والز ہیں باقی ان پہ بھی کام ہو رہا ہے اس چیزوں سے. تو آئی ایم پریٹی شیور. میں صرف اتنا ریکویسٹ کروں گا عام عوام سے کہ دیکھیں، وی آر ہیئر فار یو. ہم آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہی یہاں بیٹھے ہیں. اینڈ لیٹ می اشور یو کہ آپ کی جان مال کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہمیں سرکار نے، حکومت نے، ریاست نے اسی کام کے لیے ہی رکھا ہوا ہے یہاں پر، اور آپ کے لیے ہی ہم نے یہ کام کرنا ہے. تھوڑا سا وقت ضرور لگ جائے گا، میرا لگ گیا ہے شاید، اور بٹ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایسی ویزیبل چینج لوگ یقین تبھی کریں گے، آپ کی بات ایسے، جب رزلٹ ان کے سامنے آئیں گے. بلوچستان میں سال 2025 کا سورج بھی جرائم، دہشت گردی کے واقعات اور بے امنی کے واقعات کے ساتھ ڈوب رہا ہے، لیکن تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے، عوام اور شہریوں کو یہ امید ہے کہ نئے سال کا آنے والا سورج ان کی زندگیوں میں بے امنی کو ختم کرتے ہوئے امن لائے گا، اور وہ ایک بہتر انداز میں نہ صرف اپنی زندگی گزار سکیں گے بلکہ ان کی معاشرتی زندگی بھی بہتر ہوگی، جس سے جڑی معاشی پہیہ بھی بہتر انداز میں چلے گا.